شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اہل حدیث پوچھ رہا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ نوٹ کر لو میری بات، شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں، اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی۔ ہاں، شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں بندوں کے، وہ اللہ کے سامنے اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ روزہ رکھیے، جتنا روزہ رکھ سکتے رکھیے۔ ہاں، اگر آپ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو 15 کے بعد مت رکھیے، کیونکہ 15 کے بعد آپ رکھیں گے تو رمضان کے روزے پر اثر پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ شروع سے رکھتے چلے آئے تو پورے شعبان میں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہو رہا ہے اس کو آپ قرآن و حدیث سے دور کیجیے۔ رجب کا مہینہ گزرا، 27 رجب کی تاریخ آئی، بہت سارے لوگ 27 رجب کو ایک نماز پڑھتے ہیں، صاحب صلاۃ الفیہ، 1000 رکعت نماز، روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء بیٹھے، پوچھو ان سے، معراج کا واقعہ آیا پیش اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن کون سے مہینے میں آیا، کون سی تاریخ میں آیا، کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ سیرت کی کتابیں کہتی ہے بہت اختلاف ہے، آپ نے تاریخ مقرر کر دی۔ میرے پیارے ساتھیو، آج یہ اختلاف بھی امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اپنے اختلافات کو دور کرو اور آؤ اللہ کے نبی کی سپریم کورٹ میں لے کر کے آ جاؤ۔ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے ڈیسیزن کو ٹھکرانے والا مومن ہی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے۔ مسلمان کی شان تو یہی ہونی چاہیے۔ مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب رفع الیدین اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، مجھے دلیل لا کے دو۔ مسلمان یہ سوال نہیں کرتا ہے، مسلمان بس ایک سوال کرتا ہے، نبی رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، بس بات خلاص، میں بھی کروں گا۔ مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے، نبی نے ایسی نماز پڑھی، نبی نے ایسا کیا، مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ بن چکا ہے۔ مولانا معراج سلفی کی تقریر آپ نے سنی، آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ گھر سے بغیر پردے کے جوان لڑکی نکل رہی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ 60 سال والی، 70 سال والی نقاب میں نکل رہی ہے اور 20 سال والی بغیر پردے کے نکل رہی ہے۔ اور معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کے یہاں کے جلسوں میں جو بہت ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہو رہی ہے۔ جلسہ کیا ہے صاحب؟ تہوار ہے، پورے گاؤں کی لڑکیاں میک اپ کر کے، سج سور کر کے جلسے میں آ رہی ہیں، اور جتنی عورتیں جلسے میں اس سے کہیں زیادہ راستے میں ہیں، اور راستے میں جوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، جوان لڑکے بھی جا رہے ہیں، اور جوان لڑکے کبھی بائک کے ذریعے، کبھی سائیکل کے ذریعے، کبھی اپنی آوازوں کے ذریعے ان کو اپنے ہنر دکھا رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ بے حیائی ہے، اور اسلام بے حیائی کا دین نہیں ہے۔ آپ جلسے میں آئے ہیں، جلسہ بڑی پاک جگہ ہے، یہاں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو پردے میں بھیجیے، اور جب عورتیں لڑکیاں یہاں آ جائیں اپنے پنڈال میں جائیں، بازاروں اور سڑکوں پہ لائن نہ لگائیں، اور نوجوان لڑکے بھی پنڈال میں آ کر تقریر سنیں، اور اگر نہیں سن سکتے جا کے اپنے گھر بیٹھیں۔ یہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا یہ جلسوں کے مقصد کے خلاف ہے میرے۔ شہوتوں کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ آج ہماری مسلمان لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے کے ڈریس پہنے جا رہے ہیں، ساڑی، لہنگا اور ایسے سوٹ اور ایسے فراک
جس میں پوری آستین نظر آ رہی ہے, پورا پیٹ نظر آ رہا ہے, پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے, اور ایسا کپڑا بھاگلپور کی مارکیٹ سے, کلکتہ کی مارکیٹ سے, مہگامہ کی مارکیٹ سے, پاکڑ کی مارکیٹ سے بھائی اپنی بہن کو لا کے دے رہا ہے, شوہر اپنی بیوی کو لا کے دے رہا ہے. اے میرے بھائی, تو کیسا بھائی ہے, تو اپنی بہن کو ایسا بے غیرتی کا لباس پہنا رہا ہے. تو کیسا شوہر ہے, تو اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنا رہا ہے. اکبر الہ آبادی نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. میرے بھائیوں, کسی قوم کی عورتیں جب تک اس وقت تک بے حیا نہیں ہوتی ہیں جب تک اس قوم کے مرد بے غیرت نہ ہو جائیں. جب مرد بے غیرت ہو جائے گا تو عورتیں آٹومیٹک بے حیا ہو جائیں. اپنی غیرت کی حفاظت کرو میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو دیکھے گا, نہ ان سے بات چیت کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا. نمبر 1 العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 المرأۃ المترجلہ, مردوں کی نقل کرنے والی اور مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی کا کام ہوتا اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. شادی ہو رہی ہے, عورتوں میں کھانا چل رہا ہے, خاندان کے جوان لڑکے لڑکیوں میں عورتوں میں کھانا چلا رہے. کیوں بھائی؟ کیا ایک دن کے لیے پردہ معاف ہو گیا, ایک دن کے لیے بے پردگی معاف ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی, پردہ شادی کے موقع پر بھی ہونا چاہیے, جلسے میں بھی ہونا چاہیے, مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے. ابھی ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا, مولانا اس پر بھی تھوڑا بول دیجئے گا. ہمارے برہیٹ کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے, کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے, بڑا اعتراض کرتے ہیں. جو مسجد میں عورتوں کے جانے پر اعتراض کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, اس لیے کہ مسجد میں جانے کی اجازت عورتوں کو میں نے اور آپ نے نہیں دی, ہمارے مولانا, ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے نہیں دی ہے, ہمارے علماء کرام نے نہیں دی ہے. مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت ہمارے نبی نے دی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو, مگر ہاں مسجد میں سپریٹ انتظام عورتوں کا ہونا چاہیے. ان کی انٹری الگ ہو, ان کے راستے الگ ہوں اور پردے میں آئے وہ. اور خاص طور سے میں آج میں نے تیتریا میں جمعہ پڑھایا, وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اس انصاری برادری کی جو مسجدیں ہیں پورے اس پرکھنڈ میں, پورے اس علاقے میں, صاحب گنج سے لے کے گڈا تک, میں ایک چیز دیکھتا ہوں, جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, 2 منزلہ مسجد ہے, عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برہیٹ کے جلسے میں عورتوں کا انتظام ہم نے کرا لیا اور عورتوں نے دین سیکھ لیا, ہم نے نیما میں اور ہم نے لال مٹیا میں اور ہم نے فلاں علاقوں میں جلسے کر لیے اور عورتوں کا انتظام کر دیا اور وہاں عورتیں آ گئی اور دین سیکھ لیا, غلط سوچ ہے آپ کی. ایک رات کے جلسے سے عورتیں دین نہیں سیکھیں گی. ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ عورتوں کا انتظام رکھیے, سپریٹ انتظام, الگ انتظام, اور وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو جمعہ میں لے کے جائیے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, سال کے 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کے گھر کی ماؤں بہنوں نے اور بیٹیوں نے اس میں شرکت کی اور 52 آدھا گھنٹے کے جمعہ کے خطبے انہوں نے سنے, دین کی بہت ساری نالج لے کر کے وہ گھر جائیں گی اور انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے وہ بچنے لگیں گی. آج آپ کو حیرت ہوگی کتنی عورتوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, حیض اور نفاس کے ضروری مسائل نہیں معلوم. جو مدرسے میں پڑھی لڑکی ہے, عالمہ ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی. نبی اکرم کے دور میں انصار کی عورتیں آتی تھیں اور بڑے پرائیویٹ مسائل بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیتی تھیں. اما عائشہ نے ایک مرتبہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں تو بڑی بہترین عورتیں ہیں. لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین, وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرا, ایسا دیندار بناؤ اپنی بیٹیوں کو کہ تم کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے پوچھو. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو, آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے, ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں, باپ کا آخری ٹائم ہے اور ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں اے میری بچی, اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ نبی کے یار غار ہیں, نبی کے سب سے خاص صحابی ہیں, مگر
کفن کتنا تھا اللہ کے نبی کا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر والے زیادہ بہتر بتا پائیں گے۔ پوچھا بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے، 3 سوتی چادریں تھی، پلین چادریں تھی۔ کہا ہے میری بیٹی جب تم مجھے کفنانا، ایک میرا کپڑا ہے جو بیماری کے دنوں میں پہنا کرتا تھا، اس کپڑے میں مجھے کفنانا، اور 2 کپڑے اور لے لینا۔ اما عائشہ نے فرمایا ابا جان ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں، آپ کو پرانے کپڑے میں ہم نہیں کفنائیں گے، آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کریں گے، نئی کفن کی چادریں لائیں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میری پیاری بیٹی انما هو للمہلہ ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی جو بھی کپڑا تو مجھے پہنائے گی اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، اسے تو گل جانا ہے، اسے تو ختم ہو جانا ہے۔ اے میری بیٹی نیا کپڑا کسی زندہ انسان کو پہنا دینا، مردے کو نیا کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی، مرنے کے ٹائم بھی یہ فکر رہتی تھی کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق۔ آج کتنے مسلمان ہیں مرنے کے بعد ان کے گھر میں تیجا ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے، 40واں ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، کتنے کام بدعت کے ہو رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ خبردار، اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بدعت ہوگی، آپ وصیت کر کے جائیے، اپنے گھر والوں سے کہہ کے جائیے، اپنے بیٹوں سے کہہ کے جائیے میرے جنازے کی نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے، مجھے دفنایا جائے سنت کے مطابق، مجھے کفنایا جائے سنت کے مطابق، آپ وصیت کر کے جائیے میرے بھائی۔ تو آج فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، ایسا دور آنے والا ہے، فتنوں کا ایسا دور آنے والا ہے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس وقت کے آنے کے پہلے تم نیکی کے کاموں میں جلدی کر لو، جلدی کر لو میرے بھائی۔ اب انتظار میں مت رہو کہ مولانا مرتضی صاحب تقریر کریں گے نماز پر تب ہم نماز کی پابندی کریں گے، عبد الغفار صاحب جب نماز پر بولیں گے تب ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اب انتظار مت کرو میرے بھائی، کب کس کی موت کا کون سا بہانہ آ جائے، کب کس کی موت کا پروانہ آ جائے، کون سی بیماری کب کس کو آ جائے، ہم نہیں بتا سکتے۔ آج تو وہ دور ہو گیا میرے بھائی۔ میرے استاذ محترم بنارس کے جامعہ سلفیہ کے ہمارے استاذ مولانا عبید اللہ طیب صاحب، 20 فروری کو میسج آیا کہ مولانا کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کریں۔ 21 کو میسج آیا بہت حالت سیریس ہے، دعا کریں۔ 22 کو میسج آیا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں آج بیماری کی خبر آتی ہے، صبح کو شام کو انتقال کی خبر آ جاتی ہے۔ انتظار مت کرو، اگر اللہ نے دولت دی ہے اور آپ صحت مند ہیں، انتظار مت کرو 60 سال کے ہو جائیں گے تب حج کر لینا، جاؤ جلدی سے حج کا فارم بھرو، حج کر لو، عمرہ کا فارم فارمیلٹی پوری کرو، عمرہ کرو۔ نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور معاف کرنا، اگر اللہ نے آپ کو بزنس مین بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، 4 پیسے سکون سے آ رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو کبھی غور کرنا میری بات پر۔ یہ جو تم پیسہ کما رہے ہو نمازوں کو چھوڑ کے، کہیں یہ مال یہ دولت تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، یہ فتنہ بن جائے گا، یہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا میرے بھائی۔ اور جب مال عذاب بن جائے گا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انسان اتنا لالچی ہو جاتا ہے مال کمانے کے چکر میں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی آ جائیں تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا میرے بھائی۔ مال آج فتنہ بن چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان لاٹری کے ذریعے امیر بننا چاہتا ہے، جوا کے ذریعے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، ہمارا نوجوان سٹہ بازی میں حصہ لے رہا ہے، آن لائن بہت سارے فالتو قسم کے جوا والے ایپ آ رہے ہیں، ان ایپس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ کے واسطے حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، یہ حرام طریقے چھوڑ دو۔ اگر ان کے ذریعے تم لکھ پتی بن بھی گئے، کروڑ پتی بن بھی گئے، وہ دولت کام آنے والی نہیں ہے، ایک دن وہ دولت تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گی میرے بھائی۔ حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، وہ زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کس طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہ مال کس طریقے سے ہم کما رہے ہیں اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا دینا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تمہیں لوگوں کے لائک کی فکر ہے، تمہیں لوگوں کی اس بات کی فکر ہے کتنے لوگوں نے تمہاری پوسٹ کو لائک کیا، تمہارے اسٹیٹس کو دیکھا۔ کاش اتنی فکر ہم کو اس بات کی ہو جائے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ او فیس بک پر فلٹر کر کے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں جو اپنے فوٹوز کو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہو، کہیں قیامت کے دن ہمارے ان خوبصورت چہروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن کچھ ایسے بھی چہرے آئیں گے جو بڑے گندے ہوں گے، بڑے دھول سے اٹے ہوئے ہوں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، یہ برے لوگوں کے چہرے ہوں گے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے چہرے ہوں گے۔ فیس بک پر آپ نے اپنے فوٹو کو فلٹر کے ذریعے خوبصورت کر لیا، کل قیامت کے دن اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ میرے بھائیو اس کی چنتا بھی کر لو۔ اللہ ہمیں لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج ہم نے موبائل پر انگلی سے کیا ٹچ کیا ہے، ہم نے براؤزر کے اندر کیا کیا دیکھا ہے، ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے کیا دیکھا ہمیں پتا، ہمارے موبائل کو پتا ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، جب تم قیامت کے دن آؤ گے، تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تم نے انگلی سے کیا ٹچ کیا، تم نے کانوں سے کیا سنا، تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا۔ آج فیس بک کی ریلز چل رہی ہے، ریلز چل رہی ہے، عالم بھی دیکھ رہا ہے، مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ریلز میں اچھی بھی چیزیں آ رہی ہیں، بری چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی چیز دیکھتے ہی کیوں ہو جس کے اندر حرام اور حلال دونوں چیزیں آ رہی ہیں؟ مت دیکھو ان سب چیزوں کو، اس لیے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں سب کیپچر کر رہی ہیں۔ موبائل کا کیمرہ پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کا ہے، مگر ہماری آنکھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے میگا پکسل رکھا ہے، یہ آنکھیں سب ریکارڈ کر رہی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ آنکھیں وہ ساری ریکارڈنگ پیش کریں گی، کان سب پیش کرے گا، چمڑی سب پیش کرے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے، میں نے کیا کیا ٹچ کیا تھا، تو کیسے بتا رہی ہے۔ اپنی چمڑی کے اوپر حیرت کرے گا کہ آج میری انگلی کیسے بول رہی ہے، میرے بدن کی توچا کیسے بول رہی ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ چمڑی بولے گی، وہ ہمارے بدن کی توچا بولے گی، آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا اور ہم بتائیں گے تو نے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا۔ 14 فروری کی تاریخ گزری، ہماری قوم کا بچہ، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے قوم کے بیٹے بھی بے حیائی کے اس دن کو کلکتہ میں منا رہے تھے۔ کوئی ہوٹلوں میں منا رہا ہے، کوئی پارکوں میں منا رہا ہے، کوئی ریسٹورنٹ میں منا رہا ہے۔ آج عزت و آبرو کی دھجیوں کو اڑایا جا رہا ہے، آج زناکاری کی جا رہی ہے، بدکاری کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کمرے میں آپ نے غلط کام کیا ہوگا، جس ہوٹل کے روم میں آپ نے زناکاری کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ برہیٹ کے مدرسے کا یہ گراؤنڈ بولے گا، اے اللہ یہاں ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کر کے تیرے دین کی باتوں کو سنا تھا۔ یہ دھرتی بولے گی، کیا 2 دن تک پروگرام ہوتا رہا، اے اللہ تیرے رب تیرا قرآن پڑھا جاتا رہا، تیرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی رہیں، اور جہاں ہم نے گناہ کیا ہوگا، جہاں ہم نے پاپ کیا ہوگا، وہ دھرتی بھی قیامت کے دن بولے گی۔ میرے بھائیوں، اس دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس کی بھی ہم فکر کر لیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، کاروبار خوب کرو، خوب پیسہ کماؤ، مگر نماز کے ٹائم نماز پڑھو، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرو۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے 5 ٹائم کی نماز میں آدھا گھنٹہ آپ نے نماز میں لگا دیا،
2.5 گھنٹہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں لگا دیا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے آپ کے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا, آپ کے کسٹمر کچھ کم آئیں گے, آپ کا مال کچھ کم بکے گا, اللہ قرآن میں اس کا بھی جواب دیتا ہے, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. اے میرے بندو, جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جو نماز قائم کرتا ہے, جو ہماری روزی کو اللہ کے راستے میں کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کرتا ہے, یرجون تجارۃ لن تبور, وہ ایسی تجارت کر رہا ہے, وہ ایسا ویاپار کر رہا ہے, وہ ایسا بزنس کر رہا ہے جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. اس کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. آپ نماز کی پابندی کیجئے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے, جو کام علماء سے لینا چاہیے وہ ہم جاہلوں سے لے رہے ہیں. یا جاہل نہ کہوں, جاہل بھاری لفظ ہو جائے گا, ہم غیر علماء سے علماء کا کام لے رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا. اسی جھارکھنڈ کے علاقے میں, اسی گڈا اور صاحب گنج کے علاقے میں بڑے بڑے پروگراموں میں فضیلت الشیخ کر کے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو عالم نہیں ہیں. بڑے بڑے بولڈ لیٹرز میں ان کا نام پوسٹر پہ آتا ہے, جبکہ پورا ہندوستان جانتا ہے وہ عالم نہیں ہے, وہ قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے, وہ مسئلے مسائل غلط بیان کرتا ہے. لیکن ہمارے جھارکھنڈ کی سرزمین ماشاءاللہ, ہمارا یہ علاقہ یہ بڑا سخی علاقہ ہے. آ جاؤ بھائی, تم یوٹیوب پر تمہارے بڑے فالوور ہیں, آ جاؤ, ہم تمہیں اونچا مقام دینے کو تیار ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کے علماء مر گئے تھے, آپ نے غیر علماء کو علماء کا مقام کیوں دیا؟ اور آپ اتہاس اٹھا کے دیکھو, آج ہندوستان میں بہت سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آج علماء کا کام غیر عالم کر رہے ہیں, جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈھنگ سے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا, وہ فتوے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے اسی سرزمین کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب تھے, اللہ غریق رحمت کرے, اتنے بڑے مفتی تھے, مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ گئے ہوں گے, آپ نے کوئی فتویٰ پوچھا ہوگا, مفتی صاحب نے فٹ سے کہہ دیا حلال ہے حرام نہیں. تحقیق کرنے کے بعد, مطالعہ کرنے کے بعد ایک عالم جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے دور کے, ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے, 39 مسئلوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری, آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتا. 39 مسئلوں میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا, 40ویں مسئلے کے بارے میں جواب دیا. اتنا بڑا امام 39 بار کہتا ہے لا ادری, میں نہیں جانتا, اس کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے آسک می, مجھ سے سوال کرو, میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اور جو بھی سوال کیا جاتا ہے ہر سوال کا وہ جواب دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ علماء کو چھوڑ کر کے لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 100 نمبر کی روایت ہے, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتى اذا لم يبق عالما, یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جهالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم, اور وہ بغیر نالج کے, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کتنے لوگ ہیں ہمارے قوم میں کہتے ہیں صاحب ہم انجینئر علی مرزا کو فالو کرتے ہیں. یہ جو لفظ بولتے ہیں نا ہم فالو کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو ٹیچر مانا, آپ نے اس کو اپنا استاد مانا. ارے تو نے اپنا استاد ایسے انسان کو مانا جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. بڑے بڑے مسائل پر بڑے بڑے جو علماء خاموش رہتے, یہ انجینئر علی مرزا صحابہ کرام کے درمیان, جیسے مکھی جو ہوتی ہے نا, مکھی کبھی پھول پر نہیں بیٹھتی ہے, مکھی پاخانے پر بیٹھتی ہے اور پاخانے کی گندگی کو وہ نکالتی ہے. انجینئر علی مرزا کا کام کیا ہے؟ صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے, جو اختلاف ہوئے, وہ پورے کے نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی کے دور میں یہ ہوا, حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہم نے 8 سال 10 سال مدرسوں میں کیا سیکھا ہے؟ ہم نے تو یہی سیکھا ہے میرے بھائی, نبی کے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے اپنی زبان کو بند رکھو, مت ان کی قرید مت کرو, ان کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال مت کرو, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی.
آپ علی مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے علماء سے دور ہو گیا ہے، اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدرسے کے ٹیچر ہیں، گاؤں کے نوجوان اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق بڑھائیں، میل محبت ان سے بڑھائیں، ان سے دوستی کریں، ان کی مصیبتوں میں کام آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، جو میرے نبی کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب آئیے، فتنوں کے اس دور میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک فتنہ اور بیان کر دوں، عورت کا فتنہ۔ مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ عورت بھی فتنہ ہے کیا؟ جی ہاں، عورت فتنہ ہے۔ میری مائیں بہنیں برا مت مانے، میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی۔ عورت کیوں فتنہ ہے؟ آئیے میں نبی کی 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ سب سے خطرناک فتنہ اگر میری امت کا کوئی ہے تو عورت ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی 2 باتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت عورت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، نبی نے خود ہی جواب دے دیا، جب عورت نیک بن جائے، جب عورت دیندار بن جائے، جب عورت صالحہ بن جائے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور جب وہ عورت اللہ کے دین سے نکل جائے، پردے سے نکل جائے، شرم و حیا سے نکل جائے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، جب عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کسی غیر محرم سے اگر بات کرنا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ بھی عورت کو سکھایا۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ بات مت کرنا، بلکہ تمہارے انداز میں کڑا پن ہونا چاہیے، تم کڑک انداز میں بات کیا کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو۔ قرآن بتا رہا عورت کو بات کرنے کا طریقہ۔ اور کیوں ایسا کہا؟ کہا کہ سامنے والے کے دل میں کہیں تمہارے خلاف، تمہارے لیے کوئی امید کا پودا نہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ رانگ نمبر سے کال آئی عورت کے موبائل پہ، لڑکی کے موبائل پہ۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے، رانگ نمبر ہے، جلدی سے فون کاٹ دیا، نمبر بلاک کر دیا، اور دوسرا طریقہ یہ بات کرنے لگی۔ اب جب بات کرنے لگے گی اور مٹھاس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بات کرنے لگے گی، بات آگے بڑھے گی۔ کتنے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ رانگ نمبر سے آنے والی ایک کال اور غلط نمبر سے آنے والا ایک میسج وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے زناکاری اور بدکاری پر۔ میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، موبائل آپ کے لیے بڑا خطرناک ہتھیار بن چکا ہے۔ اس موبائل پر ہماری بہن اگر انسٹاگرام چلاتی ہے، واٹس ایپ چلاتی ہے، فیس بک چلاتی ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی احتیاط کرو میری بہنوں۔ فیس بک کی دنیا میں کوئی آتا ہے اور آپ کے ہر پوسٹ کو لائک کرتا ہے، آپ نے کچھ ڈالا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور ان باکس میں آ کر کے کہتا ہے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہے۔ خبردار، اس کے جھانسے میں مت آنا۔ محبت یہ نہیں ہے کوئی آپ کو گلاب کا پھول لا کے دے دے، محبت یہ نہیں ہے کوئی فیس بک پر آ کر کے آپ سے محبت کا اقرار کرے۔ ارے محبت تو وہ کرتا ہے جو سینکڑوں لوگوں کے درمیان کہتا ہے میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اور اس کی پوری ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لیتا ہے، اس کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ محبت وہ کرتا ہے۔ محبت ایک دن گلاب کا پھول دینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ خبردار، یہ ناجائز محبت تمہاری آبرو اور تمہاری شرمگاہ اور تمہاری عزت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ خبردار، سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو میرے بھائیوں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے، اور جس میں عالم، جاہل، نیک، برا کوئی بھی پھنس سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہو، وہ عورت بہت نیک عورت ہو، اگر تیسرا وہاں 2 مرد اور عورت اکیلے میں ہے تو تیسرا وہاں شیطان موجود ہے۔ اب اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں، یہ ہمارے ٹاپک کا آخری پہلو ہے، اس کو ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے۔ فتنوں کے اس دور میں پہلا کام،
فتنوں کی جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء سے ملو، تقریروں میں جاؤ، جلسوں میں جاؤ۔ مجھے بہت سے لوگ ملے مڈروں میں، بھگیا میں، اور راستے میں جہاں مولوی صاحب ہم لوگ کل آئیں گے، دوسرے دن آئیں گے۔ یہ 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے۔ اگر 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی ویلو نہیں ہے تو پھر جلسہ 1 دن کراؤ بھائی۔ لوگ بتاتے ہیں صاحب مولوی صاحب پہلے دن لوگ کم آتے ہیں، دوسرے دن زیادہ آتے ہیں۔ یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ جلسہ اگر 2 دن کا ہے، دونوں دن آپ جائیں، یا 2 دن آپ مت کرائیے اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان جلسوں اور تقریروں کو ہندوستان کے چنندہ علماء آپ کے بیچ میں آتے ہیں، اور یہ جلسے والے بڑی محنت کر کے، بڑی منت سماجت کر کے ان کا ٹائم لیتے ہیں۔ آپ قدر کریں۔ آپ کبھی غور کریں، ان دیہات کے علاقوں میں، ان پہاڑوں کے بیچ میں ہندوستان کے کونے کونے سے علماء، معراج ربانی صاحب ممبئی اور بنگلور سے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی یو پی کے سدھارتھ نگر سے آ رہا ہے، کوئی اٹاوا سے آ رہا ہے۔ یہ علماء آپ کے چنندہ علماء آپ کے دھرتی پر آتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علم حاصل کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے صحابہ اللہ کے نبی سے اچھی باتیں پوچھتے تھے، مگر میں پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، برائی کیا ہوگی؟ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں۔ تو میرے بھائی فتنوں کی جانکاری حاصل کریں، اور جب فتنوں کا دور آ گیا ہے تو ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو، فتنوں کے اس دور میں آپ کے گاؤں والے کیا کر رہے ہیں اس کی چنتا نہ کرو۔ پورے برہیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پورے بواری جور میں کیا ہو رہا ہے، پورے تتریا بھگیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی چنتا نہ کرو۔ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اے میری امت کے لوگوں، جب فتنوں کا دور آ جائے تو شریعت کی جو باتیں تم کو معلوم ہیں ان پر عمل کرنا، جو معلوم نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، اور اپنے پریوار پر توجہ دینا، اپنی فیملی کو ان فتنوں سے بچا کر کے رکھنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں گاؤں بھر کی فکر ہے، پورے محلے کی فکر ہے، ہمیں اپنے پریوار کی فکر نہیں۔ ہماری بیٹی کہاں جا رہی، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں، پورے گاؤں کی ہمیں فکر ہے۔ میرے بھائی اپنے پریوار پر توجہ دو۔ ہر انسان اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں۔ بچوں کو ذرا سی چوٹ پہنچ جائے ماں باپ بلکنے لگتے ہیں۔ ابھی بنارس کے ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، ان کا 1.5 سال کا بچہ، 18 مہینے کا بچہ، مکان کی چھت ڈھلائی ہو رہی تھی، سلیب ابھی نیا نیا سلیب بنا تھا، چھوٹا بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا، چھت پر منڈیر نہیں تھی، چھت پر کوئی باؤنڈری نہیں تھی، چھت سے نیچے گلی میں گر گیا۔ 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ، بڑا معصوم بچہ، بڑا پیارا بچہ، بچہ سیریس ہو گیا، بنارس کے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا، 24 گھنٹے بچہ چل نہیں پایا، انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی میں اس وقت اتفاق سے باہر گیا ہوا تھا، مجھے خبر لگی، میں نے جب اپنے دوست کو فون کیا، وہ صرف رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کہہ رہے مولانا میرے بچے کی خطا کیا ہے، میرا بچہ کیوں چلا گیا؟ میں نے صبر کی تلقین کی، میں نے کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ صبر سے کام لیجیے۔ بڑی محبت کرتے اپنے پریوار سے میرے بھائی۔ کتنے لوگ ہیں اسی جھارکھنڈ کے، اسی آپ کے علاقے کے، دلی میں جا کے کام کرتے، کلکتہ میں کام کرتے، ممبئی میں کام کرتے، کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے دبئی میں اور سعودی میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی اچھی زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے صاحب وہاں تو اے سی میں رہتے ہوں گے، 24 گھنٹے وہاں محلوں میں آرام سے رہتے ہوں گے۔ کبھی آپ جا کے دیکھیں سعودی میں اور دبئی میں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے کارخانے کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، ان کی بیوی اے سی میں رہ رہی ہے، ان کے بچے کولر میں رہ رہے ہیں، وہاں بیچارے گرمی میں دھوپ میں ان کو ستایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں انسان اتنی تکلیفیں کس کے لیے اٹھاتا؟ اپنی فیملی کے لیے اٹھاتا ہے۔ جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم گوارا کر لیں کہ ہماری فیملی جہنم کی آگ میں چلی جائے۔ جس باپ نے 18 سال تک اپنی بچی کو محبتوں سے پالا تھا، بچپن میں اسے قرآن پڑھایا تھا، اسے مدرسے میں ڈالا تھا، کل جب وہ 18-20 سال کی جوان لڑکی جب وہ مرتد ہو جاتی ہے اور باپ کا گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اور اگلے دن نیوز آتی ہے کہ افسانہ آکانشا بن گئی اور عائشہ پوجا بن گئی، تو سوچو اس باپ کے کلیجے پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی۔ میرے بھائیو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑھنے دینا، کبھی شرک میں نہ پڑھنے دینا، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہیں اگر مکان بناؤ، کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں 11ویں منائی جاتی ہے، ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے، ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، دینداروں کے ماحول میں رہو، اچھے ماحول میں رہو اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو میرے بھائی۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا۔ ہمیں اس وقت بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنا۔ میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کر لو۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، یہ دعا پڑھا کرو، اس میں بال بچوں کے لیے بڑا پیارا سوال اللہ سے کیا گیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک دعا تو یہ یاد کرو۔ ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران میں سکھائی، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اسلام کا راستہ بتا دیا، اے اللہ اب غلط راستے پر ہم کو کبھی نہ ڈالنا، ہم کو ہدایت پر آنے کے بعد کبھی غلط راستے پہ نہ جانے دینا، ہم کو ہمیشہ بچانا۔ تیسری دعا میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم کو بتایا ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا عزت پا رہا ہے۔ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اسے مسمار بھی کر دیا جا رہا ہے، اسے گرا بھی دیا جا رہا ہے، اسے ڈھا بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ پر شرک کا آستانہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو؟ کیا نعوذ باللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا اسلام دین برحق نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اسلام سچا دین ہے اور اللہ ہمارا معبود ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس سوال کا جواب ہمیں دیا ہے۔ اس میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایمان کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے اور دنیا تمہیں مالا پہنائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے اور دنیا تمہیں سلام کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو آزمایا تھا، ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی تھی، طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی تھیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ ہر دور میں اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دے، جھوٹوں کو الگ کر دے، مومن کو الگ کر دے، منافق کو الگ کر دے۔ ایمان کے راستے میں آزمائش تو آئے گی میرے۔ ایمان کا راستہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا تو تیار ہو جاؤ، آپ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی دور آئے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آپ کے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں۔ ایسا دور بھی آ جائے کہ توحید کے بدلے میں آپ کو اپنی جان گنوانی پڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا تھا، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت۔ اگر ایسا دور آ جائے کہ توحید کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تم قتل ہو جانا، تم جلنے پر جلنا گوارا کر لینا، مگر توحید سے کمپرومائز مت کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لکھنؤ سے 300 مسلمان، لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ پہنچتے ہیں، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور پہنچتے ہیں 300 مسلمان، جس میں برقع پوش عورتیں بھی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ کی وہ زیارت کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا دیدار کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا درشن کرنے جاتے جہاں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک گھر گرا کر کے وہاں بت خانہ بنایا گیا، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔ میڈیا ان مسلمانوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، میڈیا کی نظر میں وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ میڈیا کہتا ہے کٹر مسلمانوں دیکھو تم کیسے مسلمان ہو، دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور موقع آیا تو فلاں کے آگے بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے، تم کیسے مسلمان ہو، تمہارے منہ سے تو اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ ہائے دنیا والوں، کان کھول کر کے سن لو، ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، ہم کسی کا نعرہ اگر لگائیں گے، کسی کی محبت کا ترانہ اگر گائیں گے، کسی کے آگے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے۔ معاف کرنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسے آپ کی دولت سے پرابلم ہے، نہیں، نو پرابلم۔ ابھی میرے پاس ممبئی سے ایک عورت کی کال آئی، اسی بہار کی، بنگال کی رہنے والی وہ خاتون، اس وقت ممبئی میں رہتی ہیں۔ کہنے لگی مولوی صاحب، شیخ صاحب، میرے والد ہائی کورٹ کے جج تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، بہت اونچی پوسٹ پر تھے، آج ممبئی میں 3 کروڑ کا بنگلہ انہوں نے بنایا ہے۔ مولوی صاحب سب کچھ اچھا ہے، مگر میرے والد کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں علماء سے نفرت ہے، انہیں اسلام سے نفرت ہے، وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کے اندر دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ہماری قوم میں ایسے جج تیار ہو رہے ہیں، ایسے وکیل تیار ہو رہے ہیں، ایسے ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور ان کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں توحید نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے وکیل، ہمیں نہیں چاہیے ایسے جج، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ڈاکٹر، ہم ایسے جاہل، ہم ان سے بہتر اس جاہل مسلمان کو سمجھتے ہیں جو زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے مگر اللہ کی توحید کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سر کس کے آگے جھکانا ہے، اسے معلوم ہے کس کے آگے نہیں جھکانا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا جن مدرسوں کا مذاق اڑا رہی ہے، حکومت کے نشانے پر مدرسے، اپنوں کے نشانے پر مدرسے، غیروں کے نشانے پر مدرسے، مگر برہیٹ والوں اور جھارکھنڈ والوں اور گڈا والوں اور صاحب گنج والوں، کان کھول کر کے سن لو، جب تک یہ مدرسے موجود ہیں، جب تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں مدرسوں میں بلند کی جا رہی ہیں، جب تک آپ کے بچے یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب تک یہ مولوی حضرات یہاں پہ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، تب تک آپ کے بچے انشاءاللہ مرتد نہیں ہوں گے۔ یہاں سے پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا، وہ اسلام کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ہم غریبوں کی پونجی کیا ہے میرے بھائی؟
ہم غریبوں کے مکان بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے اور معمولی دکان چلانے والا اور مزدوری کرنے والا مسلمان بھی اگر آج اسلام کی محبت اس کے سینے میں موجود ہے، اللہ کی توحید اس کے سینے میں موجود ہے، رب کعبہ کی قسم اس ارب پتی سے بہتر ہے جس نے بڑے پیسے کما لیے، جس نے بڑی پراپرٹی بنا لی، بہت بڑا بزنس سنبھال لیا، مگر گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتا ہے، گائے کے پیشاب کو لے کے پی جاتا ہے اور شرمگاہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس غیر مسلم سے، اس مشرک سے، اس کافر سے وہ جاہل مسلمان بہتر ہے۔ اپنی توحید پر ناز کرو میرے بھائی، کبھی دیکھو کسی کو، ابھی اخبار میں نیوز آئی کہ صاحب فلاں معبود جن کا ابھی نیا نیا عبادت خانہ تعمیر ہوا ہے، ہمارے پردھان منتری جی نے جس کا افتتاح کیا ہے، صاحب فلاں معبود کے درشن کے لیے لوگ جا رہے تو ان کو بڑا خلل ہو رہا ہے، ان کے آرام میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ 15 گھنٹے جو ہے ان کی زیارت کی جائے، باقی ٹائم اس کی زیارت کو بند کر دیا جائے تاکہ ان کو آرام ملے۔ یہ یوٹیوبر لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیوں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اچھی بات کو کس طریقے سے صحیح غلط رنگ دے دیا جائے اور غلط تھمبنیل لگا دیا جائے، یہ کوئی یوٹیوبر سے پوچھے۔ تقریر میں جو بات نہیں آئی ہے وہ آپ کو تھمبنیل پہ ملے گی، آدمی کھولے گا یار عبدالغفار صاحب نے کیا کہا، اندر کچھ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میرے یوٹیوبر بھائیوں برا نہ ماننا، مجھے شوق نہیں آپ پر کسی طریقے کی پابندی لگانے کا، مگر آپ اپنی حرکتوں کو سدھار لو میرے بھائی، آپ کی وجہ سے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں علماء کی۔ حالات یہ ہے میرے بھائیوں، ہندوستان کا پڑھا لکھا انسان، انٹیلیجنٹ انسان جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ آج پتھر کے بت کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا منظر دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا ہے، اور جب توحید کے اس راستے پر آئے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ اسلام کا دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکے۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اے نبی یہ کفار اور مشرکین تو یہی چاہتے ہیں، اسی لیے تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تم کو اسلام سے ہٹانا چاہتے، تم کو دین سے ہٹانا چاہتے، تم کو مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو مسلمان رہو، سر پہ ٹوپی بھی لگا لو، نام عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، لیکن تمہاری مینٹیلٹی کافر کی ہو جائے، تمہاری سوچ مشرک کی ہو جائے، تم اللہ کو نہ پہچانو، تم رسول کو نہ پہچانو، تمہیں توحید سے کوئی مطلب نہ رہے، ایسا مسلمان یہ چاہتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور یہ فتنے کم نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عورت جاتی ہے اپنے سونے کا کنگن لے کر کے سونار کے پاس، اور سونار سے کہتی ہے کہ ذرا اس کو دیکھ لو، اس کا وزن کیا ہے اور اس کا کتنا پیسہ مجھے ملے گا۔ سونار نے ترازو پہ رکھا، کنگن کا وزن نکلا 5 گرام۔ پھر سونار نے اپنی کسوٹی پر پرکھا کہ اس سونے کے کنگن کے اندر اوریجنل سونا کتنا ہے۔ اس کسوٹی پر جب اس نے پرکھا، اس نے کہا محترمہ آپ کے 5 گرام کے کنگن کا جو اوریجنل وزن ہے وہ تو 4 گرام ہے، اس کے اندر 1 گرام تو ملاوٹ ہے۔ ہمارے ایمان کی، ہمارے توحید کی، ہمارے دین کی ملاوٹ، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کے فتنوں کو بھیجا ہے میرے بھائیوں، تاکہ ایمان میں کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے الگ ہو جائے، اور قیامت کے پہلے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے صحابہ کرام کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حل ترون ما ترى، اے میرے صحابہ کیا وہ منظر تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارل فتنہ کمواقع القطر خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طریقے سے داخل ہو جائیں گے جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، آپ کھڑکی بند کر لیں، دروازے بند کر لیں، تب بھی بوچھار اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا مثال دی ہے کہ اے میرے صحابہ
فتنے اس قدر آئیں گے کہ جس طریقے سے بارش کی بوندیں اور بارش کی بوچھار تمہارے گھروں میں کمرے بند کرنے کے باوجود اور دروازے بند کرنے کے باوجود اور کھڑکی بند کرنے کے باوجود آ جاتی ہے، فتنوں کی چنگاری اور فتنوں کی بوچھار تمہارے گھروں میں پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے، موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، میں جانتا ہوں رات کا آخری وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ایک مقرر کے لیے رات کو 1 بجے 1:30 بجے تقریر کرنا۔ اسے تقریر سنانے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ نیند کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، لوگوں کو میں کیا سناؤں کہ وہ یہاں پہ ٹھہر جائیں، تھم جائیں، رک جائیں۔ مگر میں آج آپ کے سامنے بڑے اہم ٹاپک پر بات کر رہا ہوں، اس دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کے جائیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزوں کا فتنہ ہے۔ کبھی غور کرنا، بڑے بڑے کالجوں میں آپ کا بیٹا بھاگلپور میں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کلکتہ میں پڑھ رہی ہے، قرآن سے دور ہے، وہ حدیث سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین کے علم سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے۔ آپ کا وہ بیٹا، آپ کی وہ بیٹی، آپ کو لگ رہا ہے صاحب وہ تو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہے، آپ کے اس بیٹے اور بیٹی کے اندر سلو پوائزن ڈالا جا رہا ہے اسلام سے نفرت۔ آپ کی بیٹی کلکتہ میں 3 سال رہنے کے بعد جب گھر آتی ہے، اسے نقاب اچھا نہیں لگتا، اسے پردہ اچھا نہیں لگتا، باہر نکلنے لگتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نقاب میں نکل، کہتی ہے ماں تو کیسی پرانے دور کی بات کرتی ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں میڈیکل کی تیاری کر رہی ہوں، میں انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے پردہ کی کیا ضرورت ہے۔ لڑکا بھاگلپور میں میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے، اس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں چل جلسے میں چل تقریر سن لے، کہتا ہے مجھے جلسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بہت نالج ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ایسا تیار ہو رہا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ علماء کی محبت ہے۔ ہاں وہ میڈیکل کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ انجینئرنگ کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت پیسہ کما رہا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا جانکار ہے، اس کے پاس اپنی ڈگری کی بڑی نالج ہے، مگر دین کی اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ہو لوگو، تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے، بہت جانکاری ہے، مگر دین کے معاملے میں تم بالکل لاپتہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان ثوری کہتے ہیں او لوگوں، بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنے جینیس ہوتے ہیں، اگر وہ سونے کے سکے کو اپنے انگلی کے ناخن پر رکھ لیں تو اپنی انگلی کے ناخن پہ رکھ کر کے وہ سونے کے سکے کا وزن بتا دیں گے۔ وما کان یحسن ان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج کتنے نوجوان لڑکے آپ کو مل جائیں گے، کتنی نوجوان لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی، بڑی پڑھی لکھی ہیں، بڑی قابل ہیں، لیکن 2 رکعت نماز کا طریقہ پوچھ لو نہیں بتا پائیں گے۔ ایسی نالج کس کام کی میرے بھائی؟ معاف کرنا، کسی کو اگر یہ لگتا ہے عبدالغفار صاحب ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہیں، اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں، میڈیکل کی تعلیم کے خلاف ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم کے خلاف ہیں، واللہ آپ نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا تو خود ارادہ ہے، اللہ نے توفیق دی، اپنی ایک بیٹی کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناؤں گا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوگا۔ میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آئے، اس کا مقصد صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو، وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں دوا دے رہا ہوں، مگر شفا دینے والا اللہ ہے، اس سے لو لگانا، اس سے دعا کرنا، اور ساتھ میں دوا کھانا، تمہیں آرام مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا IPS آفیسر بنے، پولیس کا آفیسر بنے، اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کے آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لیے وکالت نہ کرے، جو حق اور انصاف کے لیے وکالت کرے، جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لالچ میں فیصلہ نہ کرے، حق اور انصاف کا فیصلہ کرے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے، مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج ہو۔
اور اس لیے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے، اللہ کے واسطے اب تھوڑی سی توجہ اپنے قوم کے بچوں کو دینی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ ڈالتے ہیں۔ مدرسے تو غریبوں کے ہو گئے، مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ جس کی آمدنی مہینے کی 20,000 ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا۔ صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، وہ کہاں بھیجے گا؟ کانوینٹ میں بھیجے گا۔ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا، راجستھان کی دھرتی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ اسلام والشمس والقمر تجری لمستقر لہا، اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کرنا ہے۔ سوریہ اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے۔ جس دن میرا رب کہے گا اے سورج آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے، اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی۔ سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ میرے بھائی، ہم سوریہ کو نمسکار کریں۔ آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمسکار کر رہا ہے، ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں، اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں، تف ہے ہم پر، لعنت ہے ہم پر۔ ہمارا بچہ جاہل مر جائے، بغیر پڑھے لکھے مر جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے۔ کانوینٹ میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، کرسمس کا تہوار آتا ہے، کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، سانٹا کلوز آتا ہے، بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے۔ بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے۔ یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو، اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے، آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے صحیح، 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح، 2 گھنٹے کے لیے صحیح، اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کرو۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں، اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں، ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے، انہیں معلوم ہے رسول کون ہے، انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔ فتنوں کا دور ہے، حالات اس لیول پر پہنچ گئے۔ ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی، اس کے بارے میں نیوز آئی کہ صاحب وہ غیر مسلم ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں۔ جس مسلک کے اسٹیج سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں، اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا، اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا۔ آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے۔ میرے تمہیں اگر ایک ہونا ہے، تمہیں متحد ہونا ہے، تو اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اے اللہ تیری رسی کیا ہے؟ آؤ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ ابھی آج جمعہ میں نے تیتریا میں پڑھایا، راستے میں مڈرو میں رکا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر
کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ صدر محترم، ناظم اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامعہ اصلاح المومنین برہیٹ کا یہ سالانہ پروگرام جو اس پورے علاقے کا سب سے شاندار پروگرام ہوتا ہے، اور 2 دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ آج اس پروگرام کا پہلا دن اور اس کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھ سے پہلے ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ نے بڑی بہترین باتیں آپ کے سامنے رکھیں، امت کی برائیوں، امت میں پائی جانے والی کمزوریوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ہم اور آپ اکثر ایک چیز کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ اسلام پر آ جانے کے بعد اب میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں، تو مجھے میری حفاظت فرمانا، مجھے غلط